إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الصف کی دو آیتیں، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا اور التجا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کا حق ادا کرنے کی اور ہم سب کو اس کے اندر جو عبرت اور نصیحت ہے، فوائد اور دروس ہے، اسے حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، ان دونوں آیتوں کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگ اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرتے۔ وہی وہ ذات باری ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین حق کو، دین اسلام کو، اللہ کے پسندیدہ دین کو تمام ادیان پر غالب کرے، تمام ادیان پر اسے فوقیت عطا فرمائے، تمام ادیان میں سب سے ممتاز اسے بنا دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ اس عمل کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو ان دونوں آیتوں میں جو خلاصہ نکلتا ہے یا مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم ایسی ہے جو اسلام پر شروع سے لے کر کے اور قیامت تک فقطیاں کستی رہی،
اپنی زہر افشانیاں، طعن و تشنیع اور اسی طرح سے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے مکمل اپنی زبان کا استعمال کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اور جو اللہ چاہ لے وہ چیز ہو کر ہی رہنے والی ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، دنیا کی تمام طاقتیں اللہ کے پسندیدہ دین کو مغلوب کرنے کے لیے اکٹھا ہو جائے، دنیا کے تمام لوگ اکٹھا ہو جائے، تمام قلبیں اکٹھا ہو جائے اور تمام طاقتیں اپنی طاقتوں کو جھونک دے اس میں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا ہے، اللہ نے جو فرما دیا ہے، وہ چیز مکمل ہو کے رہے گی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اعلان بھی کروایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اور اللہ نے مکمل کر کے دکھا دیا۔ جو چیز مکمل ہو گئی ہے پھر اس کے اندر کتنا بھی آپ کمی نکالیں، نقص نکالیں، یا اسی طرح سے اس کے اوپر فقطیاں کسیں، اس کے لانے والے پر لانچھن لگائیں یا اس کی شان میں گستاخی کریں، اس دین کا نہ کچھ بگڑنے والا ہے، نہ اس نبی کا کچھ آپ بگاڑ سکتے ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے کہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہاں نور سے مراد مفسرین لکھتے ہیں یا تو اسلام ہے، یا تو قرآن ہے، یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کیونکہ اسلام پر بھی لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، قرآن پر بھی لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی لے کر کے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے الفاظ سے نوازا ہے، اور فقطیاں کثیر ہیں، طعن و تشنیع سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ طائف کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے لوگوں کو دعوت دے کر کے واپس آنے لگے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو قبول تو نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے اوباشوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مار مار کر سر سے پیر تک خون نکلنے لگے، اور خون اتنا کہ پیروں میں جا کر کے، جوتیوں میں جا کر کے جم گیا خون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ حکم دیں، حضرت جبریل آتے اور کہتے ہیں آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دوں اور وہ طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ میرا مقام نہیں جانتی۔ آج جتنے لوگ بھی اپنی زبانیں کھول رہے ہیں تعصب کی بنا پر، اسلام دشمنی کی بنا پر، اگر واقعی میں یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پہچان لے تو پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا سوچیں گے نہیں۔ وہی سمامہ بن اسال تھے نا، مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے آپ کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا، اس برتاؤ سے پہلے سمامہ بن اسال کہتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر اگر میری نگاہ میں سب سے مبغوض چہرہ ہے کوئی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن جب 3 دن تک بدھے رہے مسجد کے اندر، آپ کا ہاؤ دیکھا، آپ کا رویہ دیکھا، معاملہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس نرمی سے پیش آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا
تو میری نگاہ میں آپ کا چہرہ سب سے مرغوز تھا، لیکن یہ ساری اخلاق اور کردار کو دیکھنے کے بعد میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس روئے زمین پر سب سے محبوب چہرہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہی کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح سے اسلام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں یا اسی طرح سے قرآن پر کیچڑ اچھال رہے ہیں یا قرآن لانے والے اس دنیا میں پہنچانے والے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، کہنے کو تو لوگ گالیاں اللہ کو بھی دیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو بھی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کائنات کی تمام تدبیریں چلانے والا، اس کو تک نہیں چھوڑ رہے ہیں، جو سب سے بڑی ذات ہے اسے نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ بابا بن وصال رضی اللہ عنہ کیا کہتے، بعد میں اسلام قبول کر لیا، رضی اللہ عنہ بن گئے، مبغوث چہرہ سب سے زیادہ، لیکن جب تعلیمات کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سلوک کو دیکھا تو اس چہرے پر قربان ہو گئے، جان دے دیا، نچھاور ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس سے بہتر چہرہ پورے روئے زمین میں نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل میں جو دشمنی ہے یا جو ریزن نکل کر کے آتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا نا، اللہ تعالیٰ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے گا، غالب ہے، دین اسلام غالب ہے، رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سربلندی پر چڑھتا ہے، سربلند ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی غالب ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ اجنبی بن کر کے بھی تمام ادیان پر چھایا ہوا ہے۔ بدا اسلام غریبا وسيعود كما بدا، اس کا مصداق ہو کر کے بھی اسلام سربلند ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جو مبعوث کیا ہے اسی لیے مبعوث کیا ہے تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرے، اور جو دین غالب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔ ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم، مذہب، دین لے کر کے آتا ہے، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اصل دشمنی یہی ہے کہ اسلام کا جادو جو ہے سر چڑھ کر بول رہا ہے، اس لیے کیا کیا جائے، اس کا جو اصل جو اس کی جڑ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر الزام لگایا جائے، ان کے بارے میں برا بھلا کہا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس اسلام کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اسلام کے لانے والوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کی حفاظت لوگوں سے اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جس کا محافظ رب بن جائے، خدا تعالیٰ بن جائے، اسے کوئی نہ برا بھلا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیٹ پیچھے کتنا بھی کہہ لو آپ، منہ کے سامنے کسی کی جرات نہ ہوئی کوئی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برے الفاظ سے آپ کو نواز جائے۔ ابو جہل نے حماقت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم پہنچانے کی، حضرت جبریل نے پکڑ لیا، قابو میں کر لیا، وہ ہمت نہ کر سکا آگے بڑھنے کی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے خود اعلان کیا ہے، امتی ہو سکتا ہے اپنے نبی کی حفاظت نہ کر سکے، لیکن اللہ نے ذکر کیا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، چاہے ان کی زندگی میں چاہے ان کی زندگی کے بعد، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے۔ اور دوسری آیت میں سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا والذین یؤذون اللہ یؤذون رسول اللہ، جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے لیے بڑا تکلیف دہ عذاب ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں ہمارے سامنے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے حالات جو ہے روز افزوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں گستاخیوں کا جو واقعہ ہے، اسلام دشمنی کی وجہ سے
سے، قرآن دشمنی کی وجہ سے، نبی دشمنی کی وجہ سے، جو بھی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف ملک ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے اندر ایسے واقعات میں بجائے کمی کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی اس کڑی میں جھڑتا جا رہا ہے جو نبی کی شان کا گستاخ ہو، قرآن کے بارے میں کچھ گستاخی کرے، اسلام کو برا بھلا کہہ کر کے اپنے آپ کو گستاخ ثابت کرے، اس میں جو ہے کمی نہیں واقع ہو رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں جبکہ ہمیں اسلام کا بھی دفاع کرنا ہے، قرآن کا بھی دفاع کرنا ہے، اپنے نبی کا بھی دفاع کرنا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرح سے اسلام کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ میرے بھائیوں، غور کرنے کی جو چیز ہے، میری پیاری ماں و بہنوں، جو عمل کرنے کی چیز ہے وہ سب سے اہم چیز یہ ہے۔ آج دیکھیے اس کے لیے دفاع کے سلسلے میں ہم نے دیکھا 2-4 دنوں کے اندر مظاہرے ہوئے، احتجاجات ہوئے، ریلیاں ہوئی، کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا ہم جمہوری ملک میں ہیں، اس وجہ سے ہمارا یہ حق ہے، رائٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت جو زبان سمجھتی ہے اسی زبان میں اس کو جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے پورے عالم میں ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر کچھ حمیت، ایمانی غیرت باقی ہے، پیغام دیا جا رہا ہے۔ جمہوری ملک کا آپ نے حق ادا کیا ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات کیا ہیں؟ ان احتجاجی ریلیوں میں شرپسند عناصر گھس کر کے قانون شکنی کرتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑے بڑے مجمع کو نقصان پہنچا جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے چکر میں، اس کے پاداش میں کئی نوجوان جو ہے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور پھر لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے، توڑ پھوڑ ہونے لگتی ہے، گھروں میں گھسنا، اور اسی طرح سے بے قصور نوجوانوں کو اچک لینا، یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اگر ہمیں کرنا ہے تو کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے، جو بھی اشتعال انگیز تقریر کرے، بھڑکاؤ بھاشن دے، میرے بھائیوں اپنے ضمیر کو آپ زندہ رکھیں۔ اللہ نے اعلان کیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم استہزاء کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت خود کرتا ہے، اس کے عزت و آبرو کی، اور ایک بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرائے ہوتا، جو ہوائی مخالفت میں چل رہی ہے اس سے گھبراؤ بتا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہی چیزیں ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اسلام کے پرچار کا ذریعہ بن جاتی ہے، نبی کی سیرت کے پڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسلام و فوبیا جو پھیلا ہوا ہے اس کو جو معطل کرنے یا اس کے اندر جو جمود آ گیا ہے اسے توڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور لوگ اسلام کی تعلیمات کا پھر مطالعہ کرنے لگتے ہیں، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں۔ آخر کیا ہو جائے؟ اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند نہ کریں، ہم روشن خیال رکھیں، روشن ضمیر رکھیں، مایوس نہ ہو۔ ہمیں ہر طرح اللہ کی ذات سے بھی انصاف کی امید ہے، اور یہاں کی حکومت سے بھی انصاف کی امید ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ انصاف مل کر کے رہے گا۔ بس ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایسے مشتعل اشتعال انگیز تقریر کرنے والے لوگوں کے بھاشنوں کے پیچھے اپنی انرجی صرف نہ کریں، بلکہ آپ صبر کریں، صبر کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے، شیوا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں ڈالیں، حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ کرے گی، ہمیں صبر سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے یا ہماری ذمہ داری ایسے پرفکر پرآشوب حالات میں جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے گھر مساجد سے جوڑ کے رکھیں، اپنا تعلق مساجد سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، اسلامی جو مراکز ہیں ان سے جوڑ کر کے رکھیں۔ آج ہم دنیا پرست ہو گئے ہیں، آج ہم دیکھیں فجر کی نماز میں مسجد کے اندر کتنے مصلی رہتے ہیں، ظہر کی اور عصر کی نماز میں مسجد کے اندر کتنے مصلی رہتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد بھر لینا یہ کمال کی بات نہیں، یہ تو ہفتے کا دن جو ہے، ہفتے بھر کے حساب اور کتاب کا دن ہوتا ہے جمعہ کا دن۔ آپ اسے یوم الجزا اور یوم الحساب کا دن سمجھے، آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک ہفتے میں ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے ہم پکے مسلم ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں
اطراف گھر رکھ کر کے عالیشان محلوں میں بلڈنگوں میں رہ کر کے مسجد کے اذان کی آواز ہمارے کانوں میں بڑی آسانی سے آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر مسجد کا دروازہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسے حالت میں؟ ہم اپنے تعلقات کو مساجد سے جوڑ کے رکھیں، اپنے طلبہ کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے بہرامر کریں۔ آج ہم تو بہت کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں آدمی گستاخ رسول ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس میں سے کسی کا نام لے کر کے اگر میں اٹھا دوں، انگلی پکڑ کر کے انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کر دوں اور اس سے کہہ دوں کہ اپنے نبی کی 10 خوبیاں بتاؤ، پسینے چھوٹ جائیں گے اس کے۔ اپنے نبی کے بارے میں کتنے ایسے لوگ نہیں جانتے، بس نبی ہے نبی ہے نبی ہے، لیکن ان کی خوبیاں کیا تھی، ان کے اوصاف و کمالات کیا تھے، ان کے اخلاق و کردار کیا تھے، وہ معاملات میں کیسے معاملات رکھتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، غیروں کے ساتھ کیا رویہ تھا، یہ ساری چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم خود اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایسے موقع پر کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیمات ضرور دیا کریں، گھر کے اندر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوا کرے، آپ کے اخلاق حسنہ ماں باپ پیرنٹس ذمہ دار اپنے جو نئی نسل ہے ان کے سامنے رکھیں، ہر معاملے میں ان کی روک ٹوک کریں۔ آج دیکھیں بچے کس قدر بگڑے ہوئے ہیں، نوجوان کس قدر بگڑے ہوئے ہیں، نوجوان بچے بچیاں منمانی کر رہی ہیں، اور اسی طرح سے دھیرے دھیرے وہ اسلام سے نکل کر کے غیروں کے طور طریقے کو اختیار کر رہی ہے۔ ہمارا لین دین، ہمارا تجارتی کاروبار، ہمارے شادی بیاہ یہ اسلامی رہ رہے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہم اس کٹگری میں اور کٹگرے میں کھڑے ہوں گے، لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو پہلے ادا کریں، اپنے تعلقات کو مساجد سے جوڑیں، دینی تعلیمات کو گھروں میں عام کریں، اور جو دینی تعلیمات کے مراکز ہیں ان مرکزوں سے اپنا رشتہ استوار کریں، اہل علم سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں، لادینیت کی طرف جا رہے ہیں، لادینیت کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں، اخوانیت اور خوارج کے منہج پر چل رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اسی مسجد کے اندر، ایسے بھی بعض نوجوان ہیں جو نہ جانے کون کون سی تنظیموں سے متاثر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کا جائزہ لیجیے۔ اسلام سب سے پسندیدہ دین ہے اور اسلام کے ماننے والے سب سے بہتر ہیں، اسلام کا لانے والا سب سے بہتر ہے، لہذا اپنے آپ کو اسلام سے بہت سچائی کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیے، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جائے، مکمل طور سے۔ یہ مواقع ہم خود فراہم کر رہے ہیں، یہ مواقع ہم خود فراہم کر رہے ہیں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ کہیں آپ بول رہے ہیں، کہیں آپ لیکچر دے رہے ہیں، ہر چیز آپ نے پہلے سنا ہوگا اس کو کہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ نے محاورہ میں سنا دیواروں کے کام ہوتے ہیں، یہ چیزیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ کی بات کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے، ان کو بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کر کے آپ بولیں، اور اسی طرح سے قوم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، لہٰذا اپنی ذات سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے کسی بھی ابنائے وطن کو یا اسی طرح سے ہمارے اس ملک کے اندر رہنے والے جو بھی بھائی ہیں کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین مسلمان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان یا دوسرے انسان محفوظ ہو۔ تو ہم اپنے آپ کو مراکز سے جوڑ کر کے رکھیں، مساجد سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، اسی طرح سے اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کے رائے مشورے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، بزرگوں کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، ان کے مقام اور مرتبہ کو پہچانیں، اپنے گھر میں جو والدین ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا احترام کریں۔ اور ایسے ہی ہم جس سوسائٹی محلے معاشرے میں رہتے ہیں ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم کم از کم اپنے جو غیر مسلم بھائی ہیں ایسے لوگوں تک قرآنی تعلیمات کو پہنچائیں، اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں، اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے رکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عمل کر کے دکھانا ہوگا، ورنہ آج کتنے
قرآن پڑھتے جاؤ، جو چیزیں کرنے کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جس سے منع کیا اللہ نے اس سے رک کر کے دکھایا. پورا کا پورا قرآن تو آپ کا اخلاق ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی ہم گزاریں. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جہاں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے ماتحت جو لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں اسلام کی ہدایت نہیں ملی ہے، ان کی ہدایت کی فکر کریں. پڑوس میں رہتے ہیں، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے تم تک پہنچے اور اسلامی تعلیمات کو، خوبیوں کو ان کے سامنے رکھے، قرآن مجید ان کو مہیا کرائے. اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے نوجوان، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ کر کے، یا اسی طرح سے حدیثیں آتی ہیں جو اخلاقیات کی یا اسلام کی خوبیوں کی، ان کا ترجمہ کر کے آپ فارورڈ کریں. بہت سارے ایسے دوست بھی ہیں آپ کے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان تک یہ تعلیمات پہنچائے، کیونکہ یہ بدگمانی کے شکار ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اللہ یہ میری قوم جانتی نہیں. جب جان جائیں گے تو پھر اس طرح کی آوازیں اٹھنا بند ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے ایسے موقع پر دعوت و تبلیغ یہ سب سے مؤثر ذریعہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسلام کی نشر و اشاعت، یہ ہماری ایسے موقع پر سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. اپنی قوم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. یہ امت صرف مسجد کے مصلیوں کے لیے نہیں رہ گئی ہے، صرف ان مسلمانوں کے لیے نہیں رہ گئی ہے، غیروں کے اندر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں اسلام کی صحیح تعلیمات معلوم ہو سکے، اسلام کی خوبیاں انہیں معلوم ہو سکے، نبی کا مقام اور مرتبہ، قرآن کی اہمیت، فضیلت، اور اسی طرح سے اسلام کی اہمیت اور فضیلت بھی انہیں معلوم ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر کے آتا ہے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. گویا ایسا آدمی نار اور جہنم میں جا رہا ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں کی ہدایت کی فکر کرنی پڑے گی، ایسے لوگوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ان تک پہنچیے اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیے. تو یہ ہماری ایسے موقع پر ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے جوڑیں، اپنا تعلق اللہ سے قائم کریں، اللہ کے گھر سے قائم کریں، اللہ والوں سے قائم کریں، اور جہاں دینی تعلیم کا مرکز اور سینٹر ہے ان میں ضرور حاضر ہو کر کے اپنی غلط فہمیوں کو اور اپنے اندر جو علم کی کمیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز اپنی ذات سے اصلاح کریں، اپنے ذات سے اصلاح کریں، اپنے آپ کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اسے اپنے اوپر لیں، دوسرے کے اوپر نہ لگائیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ کام نہیں کرتا، اس کی شکایت نہ کریں. آپ دیکھیں کہ کیا واقعی میں آپ اسلام کے احکامات پر مکمل طور پر عمل پیرا؟ اوپر سے نیچے سب سے پہلے اپنی ذات کو تلاشیں، اپنا چہرہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق، اپنا لباس دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا لباس پہنتے تھے آپ کا لباس. پھر اس کے بعد اپنی ذات سے عقیدہ اور ساری چیزوں کا محاسبہ کرنے کے بعد باہر نکلیے مارکیٹ میں، کیا آپ واقعی میں مسلمان ہیں، اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والوں میں سے ہیں؟ اس کے بعد اپنے دیگر معاملات میں، ہر معاملے میں اپنے آپ کو جانچیے، پرکھیے. انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے بعد پھر جو تبدیلی دیکھیں گے وہ آپ کو حیران کر دینے والی ہوگی. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ضمیر دھیرے دھیرے مرتا جا رہا ہے، ہم بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں. اسلامی حمیت اور اس کا جوش اور جذبہ ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، سرد پڑتا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو اپنے ایمان کی تجدید کرو، پھر سے ایمان لاؤ، پھر سے ایمان لاؤ. تو ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کا، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی اور اس کی تجدید کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم جو بھی حالات ملک کے ہیں اللہ تعالیٰ اسے امن و امان میں تبدیل فرما. رب العالمین جو لوگ بھی ملک کے حالات کو خراب کرنے والے ہیں یا اس ملک کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں کسی طرح بھی ان کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے ہاتھوں کو ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے. اللہ رب العالمین اگر فتین دماغ کے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اسلام کی لوگوں کو ہدایت عطا فرما جو لوگ اسلام پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کو اللہ رب العالمین دین اسلام پر صحیح طور پر چلنے والا بنا دے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں ان تمام
حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین بہت ساری جگہوں پر برسات بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے وہاں بارش کا نزول فرما، رحمت والی بارش نازل فرما۔ رب العالمین ہمارے شہر کے اندر امن و امان قائم فرما۔ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ فرما۔ رب العالمین مسلم امہ کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔